بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ خوشیاں بانٹنے ہی سے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ حضرت علی جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرنا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ خود اعتمادی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اپنے ماضی کے پچھتاووں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے۔ حال میں جینا شروع کر دیں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر لگے گی، یعنی صبر سے کام لیا کرو۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوں کو روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں، بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت ہو اتنا ہی گھرا ہوا سمجھتے ہیں۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت زہر ہوتی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ ہر طرف ہے رونق بس ایک تیری ہی کمی ہے۔ سخت موسم، ہلکے بادل اور اداس ستمبر کا پہلا دن۔ اگر لوگوں کو معاف کرنا اور اچھے سے پیش آنا تمہاری کمزوری ہے تو تم سب سے طاقتور ہو۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں
کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ نفرت بھی بھلا کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح، مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے، نہ کتابیں بول پاتی ہیں۔ میرے درد کے دو گواہ تھے، دونوں بے زباں نکلے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ پانی کی طرح بہہ گئی ہیں صدیاں، کبھی کبھی اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ جہاں بھی جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ رائے حیات کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ بچپن میں خواہشیں، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کرتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جہلوں سے بحث۔ فرمانے حضرت علی، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ مشکل بڑی چھوٹی ہے، مشکل سے نکالنے والا بہت بڑا ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجیے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ اچھے کام کا ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ زبانیں بند ہونی نہ منہ۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا رشتہ۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دے۔ کہ ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلیل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجیے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے اور سب سے مشکل خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ اگر یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔
وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے کا نہیں۔ اللہ پاک ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ رہے، آمین۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی، تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتہ وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ وہ انسان ہمیشہ خزاں کی قدر کرتا ہے جس نے بہار میں زخم کھائے ہوں۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور بعد میں ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور ہمارا تھا۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو حاصل پہ روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشنی آپ کے اندر ہے اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ اللہ پاک سے لگئی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ بلند تر منزلوں کا حصول ہمیشہ آزمائش کے بغیر ممکن نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ محبت نہ ملے تو ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں، اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔